کا باشندہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کے یہی عہد کرنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہونے والے خرافات کو مٹانا ہے، جڑ سے مٹانا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ محرم کے مہینے میں ہمارا بیٹا، سماج کا کوئی بھی نوجوان ڈھول نہیں بجائے گا۔ کہیے انشاءاللہ محرم کے مہینے میں ہمارے بوڑھے بزرگ جا کر کے مرثیہ کھیلتے ہیں، ایسا عمل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری جوان بیٹیاں محرم کے مہینے میں بازاروں کی زینت نہیں بنے گی انشاءاللہ، یہ عہد کر لیجئے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلاتے ہیں اور بچوں کو تعلیم سے آراستہ بھی کرتے ہیں، تقریر کے ذریعے بھی اپنی قوم کی خدمت کرنا جانتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدد العالی ہے۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء والصلاة والسلام علی سید المحدثین مفکرین، اما بعد۔ ایسا نہ ہو کہ حالات پہ پچھتاؤ کسی دن، ایسا نہ ہو کہ حالات پہ پچھتاؤ کسی دن، بہتر ہے کہ ہم خود ہی ایسا نہ ہو کہ حالات پہ پچھتائیں کسی دن، بہتر ہے کہ ہم خود ہی سنبھل جائے کسی دن۔ ہر روز یہ کہتے ہیں کہ حالات برے ہیں، ہر روز یہ کہتے ہیں کہ حالات برے ہیں، حالات کی گدھی کو بھی سلجھائیں کسی دن، حالات کی گدھی کو بھی سلجھائیں کسی دن۔ تہذیبوں کے بلند فصیل پر اڑتے ہوئے روشن چراغ کی روشنی، سرزمین مٹیاری کے موقر علماء کرام جناب حضرت مولانا نور الدین صاحب، جناب حضرت مولانا عابد حسین صاحب، جناب حضرت مولانا ابو سعید خدری صاحب، جناب حضرت مولانا بہار الدین صاحب، جناب مفتی نظر الحق صاحب مٹیاری، ان کے علاوہ اور بھی علماء کرام ہیں۔ یہ خود آپس میں ایک جلسہ ہیں، ان کے بیچ کسی مقرر کا آ کر کے گفتگو کرنا، بات کرنا، سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ یہ خود آپس میں جلسہ ہے، اور یہ یقینی بات ہے جب سے میں آ کر کے یہاں بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے علماء کرام جب مل کر کے آپس میں کسی چیز کا عہد کر لیں گے تو انشاءاللہ کسی کام کا عہد کر لیں گے، یہ سوچ لیں گے کہ یہ کام ہونا ہے، تو پھر باہر کے علماء کرام کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باہر سے کوئی مقرر کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے ہی علماء کرام بیٹھ کر کے یہ عہد کر رہے ہیں، یہ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے اپنے آپ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی جو مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے، قرآن کے اندر ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو 12 بتائے ہیں، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، جس میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، آپ علماء کرام کے زبانی سن چکے ہیں۔ ہمیں زیادہ وقت نہیں ملا ہے، ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، ہمیں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، ہم نے بس اتنا بتانا ہے کہ آج اے مسلمانوں، ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا حالات کیوں سدھرتا نہیں ہے، ہم یہ آنسو بہاتے ہیں، ہم خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مجبور ہیں، ہمارا کام کیوں نہیں بنتا ہے، ہم پستی کی طرف کیوں چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں فکر تو کیجئے، آخر سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر موڑ پر کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ تاریخ بھلا چکے ہیں، آپ آج سے 1450 سال پہلے مڑ کر دیکھیے، ماضی کو دیکھیے، ماضی کو پڑھیے، علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے،
علماء کرام نے بیان فرما دیا ہے، آپ ماضی کو ٹٹولیے، آپ کو دکھے گا کہ جب جب مسلمانوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا، جب جب مسلمانوں نے اسلام کے دامن کو تھاما، جب جب مسلمانوں نے شریعت پر عمل کرنا چاہا، جب جب مسلمانوں نے شریعت کے خلاف اٹھنے والی آواز کے خلاف انگلی اٹھایا، قدم اٹھایا، تب تک مسلمانوں کی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہی اور کامیابی اور فتح مسلمانوں کو ملتا رہا۔ لیکن لوگوں، آج ہم کمزور ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں، ساری دنیا ڈنکے کے چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہم ہیں، اس کا ذمہ دار علماء کی جماعت ہے، مفتیان کرام کی جماعت ہے، مولویوں کی جماعت ہے، آپ ہے، گاؤں کا ہر باشندہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے، جس وقت ہر کوئی کھڑا ہو کر کے یہ عہد کر لے گا کہ ہم اپنے حالات کو خود سدھاریں گے، ہم اپنے حالات کو خود درست کریں گے، تو پھر یاد رکھیے کسی بیان، کسی مقرر، کسی مولوی، کسی مفتی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اے لوگو، آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے یہ عہد کر لے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہونے والے بدعات و خرافات کو جڑ سے مٹانا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ اگر گاؤں کی یہ چند مخلص لوگ، یہ چند معتبر لوگ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ رسومات، یہ بدعات، یہ خرافات جو محرم الحرام کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ کہیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، علماء کی جماعت کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ علماء کی جماعت اپنا کام چھوڑ کر کے آپ کی مسجدوں میں آ کر کے صرف آپ کو زندہ کرنا چاہتی ہے، آپ کو بتانا چاہتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، بس آپ حرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس آپ کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ تیار ہو جائیں گے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، تو پھر کوئی طاقت دنیاوی آپ کو نہیں روک سکتی، کوئی طاقت دنیاوی آپ کو نہیں روک سکتی ہے۔ اے لوگو، ہم غم حسین مناتے ہیں، تاریخ اٹھائیے۔ مولانا بہار الدین صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مولانا بیان نہیں کر سکے۔ تاریخ اٹھائیے، کربلا کے میدان میں یزیدی کا لشکر ایک طرف ہے، حضرت حسین کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھا کر میدان میں سب کی گردنیں اتار دیتے ہیں، لیکن سمر بن ذوالجنین سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں، یزیدی لشکر کہتے ہیں، سنو، اکیلا حسین پہ حملہ نہیں کر پاؤ گے، حسین پر حملہ کرنے کے لیے سب ایک ساتھ جڑ جاؤ۔ کوئی بھالا تو چالو کر دیا، کوئی تیر، کوئی کمان، کوئی جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھینک دیا۔ حضرت حسین کا گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پہ گر جاتا ہے۔ جیسے ہی گھوڑا گرتا ہے، حضرت حسین کے سینے پر سمر بن ذوالجنین آ کر کے چڑھ جاتا ہے۔ سینے پہ چڑھتے ہی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے زبان سے ایک آواز نکلتی ہے، سمر رک جاؤ، سمر رک جاؤ۔ سمر کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ کہتا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ مسلمانوں، سمر سینے پہ تیار ہے تلوار لے کر کے گلا اتارنے کے لیے۔ ایسی حالت میں حضرت حسین نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کا غم منا رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، لاٹھی پکڑ کر کے، ڈھول بجا کر کے۔ کیا ماجرا ہے مسلمانوں، کیا ماجرا ہے مسلمانوں؟ آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، بس آج آپ یہ عہد کر لیں کہ ہمیں خرافات کو مٹانا ہے، ہمیں خرافات کو مٹانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے حالات کو سدھارنے کی فکر کر لی، ہم نے اپنے سماج کی فکر کر لی، ہم نے اپنے گاؤں کی فکر کر لی، تو یاد رکھیے سماج کا ایک نوجوان بھی سدھر جائے گا، ہمارا بیٹا بھی سدھر جائے گا۔ یہ میلہ جو محرم کا لگتا ہے، ہماری جوان بیٹیاں، اللہ بچائے، ہماری جوان بیٹیاں
जिस्म की नुमाइश करने के लिए बाजारों में चली जाती है। अल्लाह बचाए। मुसलमानों फिक्र करो, वरना गिरहबान पकड़ लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बेटी जिसको मैंने पर्दा बनाकर दुनिया में भेजा था, फिर उसे बेपर्दा करके बाजारों की जीनत क्यों बना रहे थे? है लोगों, अपनी फिक्र कर लीजिए, अपनी फिक्र कर लीजिए। आपको पता है ये दुनिया चंद दिनों का मेला है, ये दुनिया चंद दिनों का मेला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वंशक्कतिल अर्द, एक वक्त करीब है, आएगा जमीन पर ज़लज़ला आ जाएगा, जमीन को फाड़ दिया जाएगा। जिस तरह अल्लाह ने हमारे और आपके लिए रहने के लिए, बसने के लिए ज़मीन को बनाया है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आएगा, ज़मीन को फाड़ देगा, ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाएगा, ज़मीन पर क़यामत आ जाएगा। मुसलमानों, लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है। मैं आपसे एक अहद करवाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, खड़े होकर के ये अहद कर लें। मैं खड़ा होता हूँ, मुझे उम्मीद है उलमा की जमात खड़ी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है गांव का बाशिंदा खड़ा हो जाएगा। खड़े होकर के यही अहद करना है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में होने वाले खुराफात को मिटाना है, जड़ से मिटाना है, जड़ से उखाड़ के फेंकना है। कहिए इंशाअल्लाह मुहर्रम के महीने में हमारा बेटा, समाज का कोई भी नौजवान ढोल नहीं बजाएगा। कहिए इंशाअल्लाह मुहर्रम के महीने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग जाकर के मरसिया खेलते हैं, ऐसा अमल नहीं करेगा इंशाअल्लाह। हमारी जवान बेटियां मुहर्रम के महीने में बाजारों की जीरत नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। ये अहद कर लीजिए, हम मुहर्रम के महीने में होने वाले खुराफात को जड़ से मिटाएंगे, यही अहद कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।